کیا یاد ہوا انور حسین صاحب کو؟ بتائیے، اس کا مزاج سمجھائیے کیا ہے۔ جی، آرسننگ کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ یہ اس کا تعلق خوف سے نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا جی، خوف سے، بالکل۔ اور ہیں؟ جی کب بتایا تھا میں نے؟ اللہ معافی دے، اگر میں ایسی باتیں کر رہا ہوں تو مارے گئے سارے۔ میں نے تو کہا تھا کہ شدید خوف پایا جاتا ہے اس میں، اور خوف اور بے چینی جی یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن ایکونائٹ میں خوف ہے لیکن بے چینی نہیں ہے اس طرح کی۔ جی بیلاڈونا میں نہیں تھا خوف۔ ہیں؟ بیلاڈون میں خوف نہیں ہے۔ جی ہاں، ان کو بہتر یاد ہو گئے، جی اس لیے ان کو آپ کو یہ جو لیکچرز ہیں جی ان کو ایک تو اگر ممکن ہو تو ریکارڈ کر کے بار بار سننا چاہیے۔ جی دوسرا یہ کہ اگر شروع سے آخر تک سارا سنا ہو تو رفتہ رفتہ یہ باتیں دہرائی جائیں گی، اس لیے اگر کوئی غلط فہمی ذہن میں پیدا ہو گئی ہے تو وہ دور ہو جائے گی۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، بیلاڈونا کی بات کی تھی چونکہ پہلا سبق ہے ان کا، اس لیے ذہن میں بیلاڈونا کی بجائے آرسنک آ گیا۔ جی آرسنک میں خوف ضرور ہوتا ہے، جی اور مرنے کے دن بھی مقرر کر لیتا ہے آرسنک کا مریض کئی دفعہ۔ ہاں، آرسنک میں ایک پیریوڈیسٹی بھی ہوتی ہے، میں بھول گیا تھا بات کرنا۔ پیریوڈیسٹی کہتے ہیں معین وقفے کے بعد اس بیماری کا دوبارہ آ جانا، اور اس کا رات کے ساتھ گہرا تعلق ہے آرسنک کا، اور 12 اور 1 بجے کے لگ بھگ دن کو بھی اور رات کو بھی یہ مرض بھڑکتی ہے، اور خصوصیت سے رات کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے۔ آرسنک کے مریض اکثر رات کے وقت سخت بے قرار اور بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن ایک اور پیریوڈیسٹی اس میں یہ پائی جاتی ہے کہ ہفتے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اس کا مریض ہفتے کے وقفے سے بعض دفعہ بار بار بیمار پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی آرسنک ذہن میں آنا چاہیے۔ اچھا، بہت سی باتیں زیادہ ہیں، مجھے پتہ ہے 1 منٹ میں یاد نہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر آپ کی جگہ میں بیٹھا ہوتا پہلا لیکچر سننے تو میرا بھی یہی حال ہونا تھا، مگر دیکھتے ہیں کتنا یاد ہے۔ چلیں بتائیے، جی آرسنک کے متعلق ایک لیکچر دے دیں۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ جو پیچش کا مریض ہے اس میں تھوڑا تھوڑا میں کہ ان کو بھی دکھاؤ نا ذرا ٹیلی ویژن پر، انور حسین صاحب کو۔ ہاں جی، ایک ہی دفعہ نہیں بندہ اجابت ہوتی کھل کر۔ ہاں جی، کھل کر، بلکہ اس لیے کہ تھوڑی تھوڑی اسپرٹس میں۔ اس لیے کہ انسان کی بے چینی کے ساتھ ساتھ انتڑیاں بھی بے چین بالکل ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس کا رات کے ساتھ تعلق ہے۔ ہاں، یہ تو ابھی کبھی کہا تھا، دیکھیے۔ اور دن سے بھی ہے، جی، دن کے کس وقت؟ 12 بجے اور 12 اور 1 کے 1 وقت بجے جو ہے کے خاص طور درمیان پر اس کے لیے ہفتے سے تعلق ہے۔ بہت سی دوائیں ہومیوپیتھک ایسی ہیں جن کے متعلق آپ نے لکھا دیکھیں گے موڈیلٹیز لکھا ہوتا ہے، لفظ موڈیلٹی۔ موڈیلٹی کا مطلب ہے کس چیز کے ساتھ یہ بڑھتی ہیں، کس چیز کے ساتھ کم ہوتی ہیں۔ اس موڈیلٹیز میں وقت بھی لکھے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ہومیوپیتھ جو ریپرٹی کے ذریعے آخر پر جو علامتیں ہیں مختلف دواؤں کی، ان کے ذریعے مرض کی تشخیص کرنا چاہتا ہے یا دوا معلوم کرنا چاہتا ہے، اس کو بڑی مصیبت پڑتی ہے۔ کہیں وقت آرسنک کی طرف لے جائے گا، کہیں کوئی اور علامت ایکونائٹ کی طرف لے جائے گی، کہیں کوئی اور علامت کالی کار دکھائے گی، کہیں سلفر دکھائی دے گی۔ مصیبت پڑ جاتی ہے شروع میں ہومیوپیتھ کو کہ وہ کیا کریں، کس علامت کو ترجیح دیں، کس کو نہ دیں۔ اس کا اصل علاج یہ ہے کہ اصل کتاب مزاج کو، بیماری کی مزاج کو پڑھا جائے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر علامت کسی دوا کی پوری طرح کسی مریض میں موجود ہو۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کی میجر علامتیں بھی ساری ہوں۔ بعض دفعہ 1-2 بڑی علامتیں ہوں تبھی بھی دوا کام آ جاتی ہے۔ اس لیے زیادہ تر تو تجربہ ہے، اور تجربے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس دوا کا مزاج سمجھ لیں۔ آپ مزاج کو اس طرح ذہن نشین کر لیں جیسے کسی خاص گہرے دوست کا مزاج
آپ کے جسم آپ کے ذہن پر نقش ہو چکا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ دلیلوں میں بھی کہہ دیتے ہیں وہ ایسی بات کر ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کوئی بزدل ہو تو اس کی طرف بہادری کی بات آپ منسوب کر دیں تو کہے گا نہیں میں جانتا ہوں اس کو، اس سے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی شریف النفس ہو اس کی طرف شرارت منسوب نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ہومیوپیتھک دواؤں میں بعض چیزیں بعض دواؤں کی طرف منسوب ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ مزاج پہچان لیا جائے تو مریض جب بھی آپ کے سامنے اس مزاج کا مریض آپ کے سامنے آئے گا تو آپ فوراً کہہ دیں گے کہ یہ دیکھو یہ وہی ہے، اور اس وقت پھر یہ دوائیں کام کریں گی۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس میں 24 گھنٹے کے اندر یا بندہ مر جاتا ہے؟ نہیں میں نہیں کہا 24 گھنٹے کا، یہ کہا تھا کہ اللہ معافی دے آپ کو، اس پھر میں مجھے بھی بیماری کی یا تو علاج نہیں، ہوتا ہے یا میں نے گھسیٹا 24 نہیں گھنٹے آتا؟ کے مرنا کا کہا ہی نہیں، میں نے کہا تھا ایکونائٹ کے متعلق کہا تھا کہ ایکونائٹ ایک ایسی بیماری ایسی دوا ہے جس کا مریض یا مر جائے گا یا بالکل شفا پا جائے گا، کیونکہ اچانک شدت کے ساتھ بیماری شروع ہوتی ہے، اور بیماری ایسی ہے جو مستقل لمبی چلنے والی بیماری ہے ہی نہیں۔ اچانک سردی لگ جائے، نمونیا ہو جائے، یا ایسی اور کوئی گہری بیماری ہو، گہری ہو مگر ہو وہ عارضی، ہر ایسی عارضی بیماری یا مریض کو ختم کر دیتی ہے یا چھٹی کر جاتی ہے، صاف ہو گیا بالکل۔ یہ میں نے کہا تھا، ٹھیک ہے۔ آرسنک کے متعلق یہ نہیں کہا تھا، آرسنک والے کو مرنے کا خوف ہوتا ہے بہت، اور 24 گھنٹے والی جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ اگر کینسر کا مریض یا کسی اور ایسی بیماری کا مریض جو اپنے انجام کے قریب پہنچ چکی ہو، اور جس کو ٹرمینل پیشنٹ کہتے ہیں ڈاکٹر اصطلاح میں، وہ ٹرمینل بن چکا ہو، جس کے متعلق کہتے ہیں اب ہمارے بس کا رہا نہیں، اب یہ تیزی کے ساتھ موت کی طرف بڑھ رہا ہے، ایسی صورت میں اگر اونچی طاقت میں آرسنک دیا جائے تو فائدہ تو ضرور دیتا ہے، یعنی بے چینی کم کر دے گا اور تکلیف کا احساس کم کر دے گا، لیکن یہ خطرہ ہے کہ اس کے بعد پھر مریض سنبھلے گا نہیں، کیونکہ جو بے چینی اور تکلیف کا احساس ہے دراصل یہ دو طاقتیں ہیں جو خدا تعالیٰ نے جسم میں دفاع پیدا کرنے کے لیے بھی رکھی ہوئی ہیں، اپنی ذات میں یہ بیماری بھی ہیں اور اپنی ذات میں شفا کی محرک بھی ہیں۔ اگر یہ دو باتیں نہ ہوں تو پھر مقابلے کی طاقت نسبتاً کم پیدا ہوتی ہے، تو ایسا مریض پھر معلوم ہوتا ہے اس کو یہ پیغام مل گیا ہے کہ تم نے مقابلہ نہیں کرنا، تو پھر آرام میں آ جاتا ہے۔ یہ میں نے بتایا تھا کہ ایسا مریض ضروری نہیں 24 گھنٹے میں مر جائے، مگر یہ اگر اچانک وہ بیماری ٹھیک نہ ہو اور اس کو سکون آ جائے تو پھر آپ سمجھیں کہ اب عنقریب اس کی وفات ہو جائے گی۔ ایک اور بات آپ نے فرمائی تھی کہ یہ جو زہر ہے بہت دیر تک رہتا ہے، ہاں بادشاہوں کو ٹھیک ہے، جو دیا گیا ہے، جن کو آرسنک دیا گیا ہے وہ اگر 1000 سال 2000 سال پہلے بھی، مثلا ممیز ہیں بعض، اگر ان کو کسی کو خیال ہو کہ اس تاریخ میں بتایا گیا ہو کہ اس فرعون کو یا اس بادشاہ کو آرسنک سے ہلاک کیا گیا تھا، تو آج بھی ڈاکٹر چیک کر سکتے ہیں، دیکھ کر فوراً بتا دیں گے ہڈیاں دیکھ کر کہ آرسنک دیا گیا تھا کہ نہیں۔ اور آرسنک جو ہے یہ اگر بار بار دیا جائے تو بے چینی پیدا کر کے رفتہ رفتہ مار دیتا ہے، یہ مارنے والی بڑا خطرناک زہر ہے، اس لیے اس سے موت واقعہ تو ہو جاتی ہے مگر وہ 24 گھنٹے والی بات نہیں ہے۔ اس کے متعلق بھی غالباً نیپولین کے متعلق بھی انگریزوں پر یہی الزام لگایا گیا ہے کہ نیپولین کو انہوں نے ایک کتاب کے ورقوں پر آرسنک لگا کر دیا تھا، اور وہ اسے جب کتاب کے ورق چپکا دیے گئے تھے اس طرح کہ ہر دفعہ زبان کے تھوک لعاب سے انگلی تر کر کے صفحہ الٹا جائے، تو جتنی دفعہ وہ صفحہ الٹتا تھا اس کو آرسنک کا زہر اثر کر جاتا تھا، اور
اس کے نتیجے میں وہ آرسنک کے زہر سے مارا گیا. یہ الزام ہے غالباً فرینچ لوگوں نے انگریزوں کے اوپر لگایا ہوگا، لیکن یہ ایسا الزام ان کی تاریخوں میں لکھا ہوا موجود ہے کہ ابھی کچھ گزشتہ چند سال پہلے ایک دوبارہ تحریک اٹھی تھی فرانس میں کہ نیپولین کی نعش کھود کر اس پر وہ جدید ذرائع سے ٹیسٹ کیے جائیں، اس کا گہرا مطالعہ کیا جائے، کیونکہ اگر وہ آرسنک کی تھا جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے تو پھر ہڈیوں میں آج بھی اس کا اثر ہوگا. ایک دفعہ آ جائے تو پھر نکلتا نہیں. اور کوئی بات؟ تیزی پائی جاتی ہے، بار بار پایا جاتا ہے. بے چینی کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے نہیں. خوف بھی اس میں شامل ہوتا ہے بے چینی میں بعض دفعہ، لیکن ایکونائٹ میں بے چینی نہیں، صرف خوف کا اثر ہوتا ہے. ایکونائٹ کے مریض یا سردی لگ جانے سے بھی اچانک، کیونکہ حاد مرض ہے، خشک سردی لگ جائے مثانے کو، اس سے بھی ہو جاتا ہے. ایک مثانے کا نزلہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ، جیسا ناک کا نزلہ ہے نا، بار بار پانی نکلتا ہے، اس طرح مثانے کا نزلہ ہو یا گردے کی نزلاتی کیفیت ہو تو خشک سردی سے آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ پیشاب کی مرض لگ جاتی ہے بار بار. اس میں اگر شروع میں ایکونائٹ دیا جائے تو بہت مفید ہوتا ہے، بہت جلدی کنٹرول کرتا ہے. لیکن اگر بے چینی ہے کسی اور بیماری کی وجہ سے یا ویسے ہی خود براہ راست اس کی گردے کی یا مثانے کی بیماری ہو، جیسا کہ میں نے کہا تھا کینسر وغیرہ، تو اس سے آرسنک کی مرض پیدا ہوتی ہے. اور پھر ایکونائٹ کے قابو کی چیز نہیں ہے، اس میں لمبا عرصہ چلتی ہے وہ بیماری. اور پیشاب میں ضرور کچھ ایسے تیزابی مادے ہوتے ہیں جو چھیلتے ہیں ان کو، جھلیوں کو، ان میں سوزش پیدا کرتے ہیں، اس سے پھر بار بار پیشاب آتا ہے. ضرور ایک سوال اس کے علاوہ ہے، ضرور ایڈز کا علاج ہے اس میں؟ اس کا ہومیوپیتھک میں کس چیز کا؟ ایڈز کا. ایڈز کا میں نے جلسے پر ذکر کیا تھا. جی. اس کے بعد ایک مریض میں نے انگلستان میں دیکھا ہے اللہ کے فضل سے جو ٹھیک ہوا ہے. جلسے پر میں نے ذکر کیا تھا کہ میں نے ایڈز کے اوپر بعض ڈاکٹروں نے مجھ سے پوچھا تو افریقہ میں ان کو مشورہ دیا کہ سلیشیا 1,00,000 طاقت میں دی جائے، اور سلیشیا وہ ہر قسم کے بیرونی حملوں کے خلاف جسم کو مستعد کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی جسم میں پرانی گولی بھی دفن ہو، کسی نے فائر کیا یا چھرا رہ گیا ہو، تو جہاں بھی ہو وہ اس کو نکال کے باہر کر دے گی. حیرت انگیز طریق پہ کام کرتی ہے جس کا کوئی بھی ابھی تک سائنٹیفک جواز ہم پیش نہیں کر سکے، لیکن تجربہ اتنا قطعی اور یقینی ہے کہ کوئی ڈاکٹر اس کو رد نہیں کر سکتا. ڈاکٹر مبشر عزیز، ڈاکٹر مبشر احمد کو میں نے بتایا ہوا تھا یا کسی اور سے سنا ہو سلیشیا کے متعلق کہ اس طرح اس کو استعمال کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. وہ جب پچھلی دفعہ لندن آئے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک مریضہ کے سوئی انتڑیوں میں چلی گئی تھی، تو اس کا بھی ان کے پاس کوئی علاج نہیں تھا اس وقت، بڑی سرجری کرنی پڑنی تھی. انہوں نے سلیشیا اس پہ استعمال کی تو وہ نکلی ہے سیدھی، جہاں تھی وہیں سے سیدھی باہر نکلی ہے، اور اس جگہ جلد کے اوپر تھوڑی سی خارش سی ہوئی اور دیکھا تو سوئی کا کنارہ باہر آ گیا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ نکل کر انہوں نے پھر کھینچ لی آرام سے، اور کوئی زخم نہیں ہوا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی. کس طرح وہ آئی ہے یہ ایسی مسٹری ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتی، لیکن میرے تجربے میں بارہا آیا ہے ایسا. مثلا ایک دفعہ ایک ہمارے ہمسائے میں ایک میاں بیوی میری ہمشیرہ رہتی ہیں جس مکان میں، ان کا مکان میں وہ سن تھیں، وہ کرائے پر دیا ہوا تھا کسی کو. ملتان کی خاتون ہیں جن کے جو آج کل انگلستان میں رہتی ہیں، ان کے بچے بھی وہیں ہیں. تو ان کی کسی بیٹی کو غالباً شیشہ چبھا اس طرح کہ وہ جو گلاس کا شیشہ ہوتا ہے نا، ٹیڑھا حصہ، وہ اندر جا کے وہ بل کھا گیا یوں،
اور اس پر ہمارے بھائی جان مرحوم منور احمد، ڈاکٹر مرزا منور احمد نے کوشش کی نکالنے کی، اس کا آپریشن بھی تھوڑا سا کیا، لیکن وہ اتنی خطرناک شکل اختیار کر چکا تھا کہ پھر وہ انہوں نے چھوڑ دیا. وہ پھول گیا تھا. ویسے تو ایڑی کے قریب کوئی زیادہ گوشت نہیں ہوتا، لیکن انفیکشن کی وجہ سے پھول کر وہ اتنا بڑا ہوا تھا. اور وہ انہوں نے کہا کہ جی میرے بس کی بات نہیں، اس کو چھوڑ دو بھی، شاید بس کر کے کچھ ہو بعد میں نکلے تو ٹھیک کریں. انہوں نے مجھ سے ذکر کیا تو میں نے ان کو سلیشیا کا کہا کہ آپ اس کو فوراً شروع کرا دیں. ایک تو فائدہ یہ ہوا کہ وہ جو سوزش وغیرہ ختم ہو گئی، وہ جو تکلیف تھی وہ جاتی رہی. اور میں نے کہا آپ اس کو آرام کروائیں، پھر آئیں نہیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. قریباً 20-25 دن ہوئے ہوں گے، بہت وقت لگا تھا اس معاملے میں. تو انہوں نے دیکھا کہ اس کا شیشے کا ایک ٹکڑا باہر آ رہا ہے. میں نے کہا ابھی کچھ نہ کرو، اس کو دیکھو کیا کرتا ہے. وہ رفتہ رفتہ وہ اور آیا، پھر اور آیا، یہاں تک کہ انہوں نے ہاتھ سے پکڑ کے آرام سے اس کو کھینچ لیا، اور کوئی زخم نہیں، کوئی پس نہیں، کچھ نہیں. اتنا حصے کو نکال کے اس نے باہر کر دیا. اب یہ مسٹری ہے جہاں تک ہمارے موجودہ علم کا تعلق ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے دفاع میں کچھ چیز ایسی رکھی ہوئی ہے کہ جہاں بیرونی موجودگی کے خلاف جسم کو اگر مستعد کیا جائے تو وہ آپ ہی اس کو نپٹ لیتا ہے اس سے. یہ جو بیماری ہے ایڈز، اس میں بھی اسی خیال سے میں نے تجویز کیا. ہوتا یہ ہے کہ ایڈز کے جو شکل ہے اس کی اندرونی بہت باریک علم ہے. وہ جسم کے دفاعی خلیوں کے اندر جو شکل پائی جاتی ہے اس سے ملتی جلتی ہے. یہ اندر جا کر اس کے دفاع کے اندر داخل ہو کر اس پہ قبضہ کرتی ہے. جب آپ کسی دوا سے، ایلوپیتھک ہو یا ہومیوپیتھک ہو، دفاعی نظام کو متحرک کرتے ہیں تو جتنا تیزی سے وہ سیل بڑھتے ہیں اسی تیزی کے ساتھ ایڈز کا جراثیم بھی ساتھ بڑھ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جیسے کوئی چھونی پہ قبضہ کر لے، کسی فوجی نظام پر قابض ہو جائے تو اس ملک کے بیچارے کے دفاع کی کیا شکل ہو سکتی ہے. تو ایڈز انسان کے جسمانی دفاعی نظام پر قبضہ کرتی ہے، اور اتنی مشابہ ہے اس کے کہ گویا وہ چور داخل ہو گیا، اصل پہچانا نہیں جاتا مالک کون ہے اور چور کون ہے. تو اس خیال سے میں نے 1 لاکھ سلیشیا دی کہ بہت ہی لطیف پیغام ہے یہ. اور مجھے یہ یقین تھا کہ انسانی جسم کو خدا تعالیٰ نے شناخت کی صلاحیت ضرور بخشی ہوئی ہے. جتنا مرضی کوئی چور مشابہ ہو جائے، مگر انسانی دفاع میں ضرور ایسی طاقت ہوگی کہ وہ پہچان لے. چنانچہ اس کو میں نے وہاں ڈاکٹرز کو میں نے لکھا اور میں کہا کہ مجھے بتائیں بھی. تو پہلے ایک ڈاکٹر کی طرف سے اطلاع ملی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت کامیاب رہی ہے، اور بعض ایسے ایڈز کے مریض جن کے اندر قطعی طور پر ثابت شدہ بات تھی وہ ٹھیک ہو گئے. پھر ایک جلسے پر بھی میں نے سنایا تھا واقعہ، ایک آپریشن کے وقت ایک مریض کی حالت بگڑی تو پتہ لگا وہ ایڈز کا مریض ہے. تو یہ ڈاکٹر بہت پریشان ہوئے. ان کو یاد آیا کہ میں نے ہدایت دی ہوئی تھی. انہوں نے سلیشیا کی ایک خوراک دی، وہ اللہ کے فضل سے بخار سب ختم ہو گیا، وہ ساری کمپلیکیشن جاتی رہی اور ایڈز کی علامتیں بھی غائب ہو گئیں. انگلستان میں نے ایک تجربہ کیا. ایک نو بیاہتا جوڑا تھا، وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے جو علامتیں بتائیں مجھے شبہ پڑا کہ یہ ایڈز ہے. شبہ کا قریباً یقین تھا. تو میں نے ان کو دوائی دی میاں کو، اور میاں کو کہا الگ مجھ سے بات کرنا. اس کو پھر میں نے سمجھایا. اس نے کہا جب آپ نے آپ کے چہرے کا اثر دیکھا تھا مجھے یہی شک پڑا تھا کہ اس کو ایڈز کی تکلیف ہے. ہاسپٹل نے باقاعدہ ٹیسٹ کیے تھے یہاں. میں نے کہا آپ یہ دوا استعمال کریں اور پھر مجھے تقریباً 1-2 مہینے کے بعد اطلاع دیں کہ کوئی فرق پڑا کہ نہیں. 1-2 مہینے کے بعد اس لڑکے نے آ کے خبر دی، بڑا خوش تھا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ایڈز ہے تو صحیح اندر، لیکن اس کی شکل بدل گئی ہے، وہ اوفینسو نہیں رہی، وہ بے ضرر سی دکھائی دے رہی ہے اب.
پہلے ایکٹیو حالت میں تھی اور جیسے نیند آ جائے اس کو، اور اس کے بعد اس نے اجازت دی کہ تم میاں بیوی والے تعلقات بے شک قائم کرو، اس وقت یہ حالت ہے کہ تمہیں نہیں لگ سکتی۔ اچھا، وہ بڑا خوش، میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ فضل کرے گا، جاؤ پھر میاں بیوی بن کے رہو۔ اور ابھی آنے سے چند دن پہلے وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کے آیا، اس کا 7واں مہینہ ہے پریگننسی کا، اور بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اس سے میں نے ہر طرح سوال کیا، انہوں نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں، ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا، اس کو شاید ابھی تک نہیں پتا کیا بات ہے، کہ باقاعدہ ہر 6 ہفتے کے بعد یا نہیں اس سے کم عرصے میں دوبارہ آ کے رپورٹ کیا کرو۔ کہ اس نے مجھے دیکھا ہے، وہ کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے، کوئی پرواہ نہیں، نارمل ڈلیوری ہوگی اور بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو یہ ایڈز کا وہ کیس ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے، اور جس کے ٹیسٹ وہاں کے ہسپتالوں میں موجود ہیں، ریکارڈ موجود ہے۔ اور یہ بات عجیب مجھے لگی ہے، وہ کہتے ہیں ایڈز موجود ہے اندر، لیکن نکمی ہو چکی ہے، بیکار ہو گئی ہے، اس کے اندر اب ضرر پہنچانے کا مادہ دکھائی نہیں دے رہا۔ اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو وہ کبھی اجازت ہی نہ دیتے میاں بیوی کو تعلقات کے قیام کی، اور پھر یہ کہ وہ بچہ پیدا کرے، بچے کا جائزہ لے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ مجھ سے جرمنی سے بھی ایک ڈاکٹر نے خط لکھ کر، غالباً میرے جلسے کی تقریر کا اس کو پتہ چلا، پوچھا تھا، اس کو میں نے یہی بتایا کہ میں آپ کو براہ راست نہیں میں لکھنا چاہتا کیونکہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے، لیکن جو احمدی دوست ہے آپ کا، اس کو میں جواب دے رہا ہوں۔ اس کو پھر میں نے سمجھا دیا کہ ان کو کہہ دیں کہ اپنی ذمہ داری پہ کریں، لیکن جو تجربہ کریں مجھے بھی بتائیں پھر، تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ کیوں جی، اب میرا خیال ہے وقت ختم نہیں ہو گیا؟ ہاں ہو گیا، اچھا جی۔ اچھا، باقی پھر انشاءاللہ اور بھی وقت ہے، بھی کلاسز لگائیں گے۔ خدا حافظ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔